چلتے ہیں جناب رؤف حسن بھائی، بہت شکریہ آپ پھر دوبارہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ ایک تو یہ کہ یہ گاڈ بلیس یو، اور یہ فرمائیے کہ اچھی بات ہے گنڈا پور صاحب کی ملاقات آج محسن نقوی صاحب سے بھی ہوئی، اور بھی پانی بجلی کے جو وزیر ہیں ان سے بھی ہوئی، اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت اعلیٰ سطح پر ملاقات ہوئی۔ میں خاص طور پر آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے پریس کانفرنس کی تو اس میں خان صاحب کی طرف سے یہ ریفر کیا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مئی جون بڑا اہم ہوگا، خاص طور پر یہ بجلی کی قیمتوں کے ضمن میں، تو اس وجہ سے یہ برف پگھل رہی ہے اور کوشش ہے ریکونسیلیشن کی کہ مل کے ان حالات پر قابو پا لیا جائے۔ یہ انالیسس ٹھیک ہے رؤف بھائی؟ تھینک یو قاضی صاحب، بہت مہربانی۔ دیکھیے، ہماری کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے، پہلے دن سے جب سے حکومت ہماری بنی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے چیف منسٹر کے طور کے اوپر عہدہ سنبھالا ہے، ہم چاہتے تھے کہ وفاق کی ایک اکائی کی حیثیت سے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ فنکشنل تعلقات رکھیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی کہ انہوں نے وہ اسلام آباد آئے تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی تھی، ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں ہمارے، انہوں نے پشاور کا دورہ کیا تھا اور ان کو ریسیو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی تھے جن میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ پہلے دن سے یہ رہی ہوئی ہے کہ وفاق جو ہے وہ اکائیوں کے ساتھ ہی چل سکتا ہے، اور اکائیاں جو ہیں ان کا بھی یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ فنکشنل تعلقات جو ہیں ان کو قائم رکھیں۔ انفارچونیٹلی وفاق کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی نیگیٹو رہا ہے اب تک، اور انہوں نے نہ ہمارے افسران کو ہماری ریکویسٹ کے مطابق وہاں اپوائنٹ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ہمارے فرنٹس جو ہیں وہ ریلیز کیا ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے ایک ایسے گورنر کو وہاں پوسٹ کیا ہے جو کہ انتہائی ابیوسو زبان جو ہے اور انتہائی ڈسڈینفل قسم کا ان کا رویہ رہا ہے۔ بہر صورت ان کو پھر چیف منسٹر صاحب جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ابھی تک کا جو سیناریو ہے وہ یہ رہا ہوا ہے۔ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی وہی ہے جو کہ پہلے تھی۔ تو یہ جو آج جن ملاقاتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس بار آپ دیکھیں کہ SIFC کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں ان کو نہیں بلایا گیا تھا، اس کے بعد 2 دن کے بعد جو اجلاس ہوا اس میں بلایا گیا، اور یہ اسی کے بعد سے 1-2 جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی فنکشنالٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ملاقاتیں ہیں۔ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اور صوبے جو ہیں وہ وفاق کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے وفاق کی بھی اور صوبوں کی بھی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وفاق بھی اپنا رویہ بدلے گا اور صوبے کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ صوبے کے حقوق جو ہیں وہ صوبے کو اور صوبے کے عوام کو پاس آن کیے جائیں گے۔ رؤف بھائی، یہ فرمائیں کہ بہت سے مسائل یہاں آج کل پیدا ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ جو میں نے تھوڑی سی ابھی بات کی تھی، آپ ایز اے پولیٹیکل انالسٹ اور لیڈر جو ہے، آپ یہ جو لوگ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، مارشل لاء کی بڑے جگادری صحافی جو ہیں، وہ مبینہ طور پر جن کی ٹاپ تک رسائی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مایوس کرنے کے لیے ہیں یہ باتیں، یا ان میں کچھ صداقت آپ کو نظر آتی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر اور تھنکر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے قاضی صاحب، میری بڑی ایک ڈیفینیٹو قسم کی انپوٹ ہے اس سلسلے میں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر اس ملک میں کسی سٹیج کے اوپر مارشل لاء لگتا ہے، دیکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب ان کے پاس کچھ ہے، کوئی پاورز ہیں، تو یہ ایک فیلسی ہے۔ پاور ان کے پاس نہیں ہے، یہ پتلیاں ہیں اور یہ پتلیوں کا تماشا کر رہی ہیں۔ ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں اور یہ چلی جا رہی ہیں، کر رہے ہیں اس وقت بھی، پچھلے 2 سال سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی سٹیج کے اوپر مارشل لاء لگا اس ملک کا، تو مجھے خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے یہ تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ضرورت اس امر کی نہیں ہے میرے بھائی کہ مارشل لاء لگے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک میں آئین کو ریسٹور کیا جائے، قانون کو ریسٹور کیا جائے، اور جمہوریت کی اقدار کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ ضرورت ہے اس ملک کی۔ اور یہ جن لوگوں کا آپ سو کالڈ لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں قاضی صاحب، جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی رسائی اوپر تک ہے، یہ وہیں سے دانے لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی اپنی پتلیوں کا ناچ ناچتے ہیں، اور وہ دانوں کی بیسس کے اوپر اپنا جو ایک فالس نیریٹو ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یا تو مس گائیڈ کرنا ہوتا ہے یا ڈرانا ہوتا ہے۔
موسٹلی ڈرانا ہوتا ہے کہ جی ڈر کے آپ یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے اس کو قبول کر لیں گے. تو بھائی ہماری پارٹی کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے. ہم آئین اور قانون کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم ایک عوامی تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم کسی صورت میں اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن چونکہ ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ جو تعلقات جو ہیں ایک منیمل تعلقات جو ہیں وہ مینٹین کیے جائیں ان کے ساتھ. میں بالکل وہ آپ بات کر رہے ہوں گے, اور ایک اور صاحب ہے جن کا میں نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا, پسند کرتا, تو یہ رومر مونگرز ہیں, یہ ان کے پیڈ ملازمین ہیں جو کہ اپنا کام کروا کے جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ آگے ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اور یہ دے ناٹ ٹرسٹ فار دی پیپل کہ جی ان کی باتوں کے اوپر دھیان دھرا جائے. اچھا رؤف بھائی, آپ نے ایک بڑی درمیان میں ایک خبر بھی بریک کر دی. عوامی تحریک کی بات کر رہے ہیں, اس کا کچھ سکیجول آیا ہے, اس کا کوئی ایجنڈا, کوئی پلاننگ, اور اس کے مقاصد اور گول, اس پر کوئی بات ہو رہی ہے, کچھ ہوم ورک ہو رہا ہے؟ جی یہ تحریک شروع ہو جانی چاہیے تھی آلریڈی, لیکن کیوں شروع نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پچھلے 2 مہینے سے ہم اپنے جلسوں کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسز میں اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن وہاں سے انکار ہے. اس لیے اب یہ ہماری جو ریکویسٹس ہیں یہ عدلیہ میں گئی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ لیول کے اوپر ہم ان کو پرسو کر رہے ہیں. اور مجھے بتایا گیا تھا کل کہ عنقریب ان دا نیکسٹ ویک ٹو 10 days ہمیں اجازت جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. سو ہمارے جلسے جو ہیں وہ پلانڈ ہیں, فیصل آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, یہ تمام جگہوں کے اوپر ہمارے جلسے جو پلانڈ ہیں. یہ جلسے جو ہیں یہ ہماری جو کولیشن ہم نے بنائی ہے 6 پولیٹیکل پارٹیز کی, ان پلیٹ فارم سے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی, میں امید کرتا ہوں کہ عنقریب اس کو جوائن کریں گی, تو وہ پارٹیز بھی ان جلسوں کے انعقاد میں شریک ہوں گی. تو یہ جو ایک پبلک جو ایجیٹیشن ہے, پبلک موومنٹ جو ہے, یہ جس دن بھی ہمیں اجازت مل جاتی ہے اس دن سے یہ لانچ ہو جائے گی. اچھا رؤف بھائی, یہ جو ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے بھی بتایا جا رہا ہے ہوئی ہے, اس حوالے سے کچھ انہوں نے شیئر کی ہے بات کی, یا کچھ پیغام بھیجا ہو جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ نہیں, میرے پاس ابھی ڈائریکٹلی کوئی پیغام نہیں آیا, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں چیئرمین عمران خان صاحب کو کانفیڈنس ملی ہے کہ وہ کیا ڈسکس وغیرہ ہوا ہے, کیا نہیں ہوا, اور کیا مسائل ہیں جو ابھی تک موجود ہیں, اور کیا مسائل ایسے ہیں جو کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے تو وہ چونکہ ان کی گائیڈنس اور ان کی ڈائریکٹیوز کے مطابق کام کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی امپورٹنٹ ہیپننگ ہوتی ہے, امپورٹنٹ چیز ڈیولپ ہوتی ہے, تو وہ اس سلسلے میں خان صاحب سے ملتے ہیں اور ان کو کانفیڈنس پہ لے کے ان کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ میٹنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی اچھا, ایک تو گفتگو ہوئی جو پریس ٹاک ہم نے دیکھی جب علی امین گنڈا پور صاحب اور محترم محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے, اس کے علاوہ کوئی بات جو آپس میں, ظاہر ہے گفتگو تو آپس میں ہوئی ہوگی, کچھ مسائل ہیں, کچھ پیمنٹ کے مسئلے ہیں, بجلی کے مسئلے ہیں, تو اس پر کوئی بات شیئر کی آپ سے علی امین گنڈا پور صاحب نے یا پارٹی سے؟ میری یہ مسئلے جو آتے ہیں, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سر فون کے اوپر ہوتی نہیں ہیں, کیونکہ ہم سب کے فونز جو ہے نا وہ ٹیپ ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. سو انفارچونیٹلی وہ بھی ایک غیر قانونی کام ہے, لیکن ہو رہا ہے اس ملک میں. اس لیے یہ ملاقات جب بھی کبھی فزیکل ملاقات ہوتی ہے تو تبھی ڈسکس ہوتا ہے, اور میرے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے میری عادت ہے کہ میں عوام کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اب بھی جب انفارمیشن میرے پاس پہنچے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. اچھا رؤف بات مکمل کریں. انہی چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں.